بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، القاسم اکیڈمی نام سے موسوم چینل آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں شرعی مسائل اور خوابوں کی تعبیرات سے متعلق ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج جو مسئلہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس کا تعلق آداب معاشرت سے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ موبائل فون یا پی ٹی سی ایل، جس کو ہم لینڈ لائن نمبر بھی کہتے ہیں، اس پر کال کرنے کا طریقہ کون سا ہے، اس کے آداب کیا کیا ہیں۔ اس مسئلہ سے متعلق سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موبائل فون پر کسی کو مخاطب کرنے کے لیے وقت کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ آداب میں سب سے پہلا ادب یہی ہے کہ وقت کا ضرور خیال رکھا جائے۔ بہت سارے اوقات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کسی کو موبائل پر مخاطب کرنا انتہائی نامناسب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رات کو سونے کا وقت ہوتا ہے، 12-1 بجے کا وقت ہو اور سارے لوگ سو رہے ہوں، گھر کے تمام افراد سو رہے ہوں۔ ایسی حالت کے اندر اچانک کسی کو فون کر دینا، جس کی وجہ سے وہ آدمی بسا اوقات اس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ وہ رات کو نیند میں ہوتا ہے اور اچانک موبائل کی یا پی ٹی سی ایل فون کی گھنٹی بجتی ہے، وہ ہڑبڑا کر اٹھتا ہے، نمبر دیکھتا ہے اور فون سننے سے پہلے ہی پریشان ہو کر کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر بیٹھتا ہے۔ ایسے بھی حالات، ایسے بھی واقعات پیش آتے ہیں۔ تو اس لیے وہ تھوڑا سا اسی وقت پریشان ہو جاتا ہے کہ اس وقت رات کے وقت فون کرنے کا مطلب کوئی پریشانی کی خبر نہ ہو۔ تو اس وجہ سے رات کو سونے کے وقت اگر کوئی انتہائی مجبوری ہو، اس وقت تو فون کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی بھی کسی قسم کی مجبوری نہیں ہے، اگر ایسا کام ہے جو صبح اٹھ کر بھی آسانی سے ہو سکتا ہے، تو پھر رات کے وقت میں فون کرنا، کال کرنا، یہ انتہائی نامناسب عمل ہے۔ اسی طرح نماز کا وقت ہے، نماز کے وقت کے اندر فون کرنے میں احباب بالکل بھی خیال نہیں کرتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسے واقعہ پیش آ چکا ہے۔ ادھر سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے جیب کے اندر موبائل ہوتا ہے اور اس کی بیل چل رہی ہوتی ہے اور اس کی بیل گھنٹی بج رہی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے تو بہرحال یہ طریقہ نکالا ہے کہ میں اپنے موبائل کی بیل ہر وقت بند رکھتا ہوں۔ کسی بھی وقت میں اپنے موبائل کی بیل، اپنے موبائل کی گھنٹی آن نہیں کرتا، بند ہی رکھتا ہوں، چلاتا نہیں ہوں۔ بہت سارے احباب گلہ بھی کرتے ہیں، شکوہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ جب بیل بند ہوتی ہے تو موبائل سامنے ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ کال آ رہی ہے، ورنہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ بہت سارے احباب کا شکوہ بھی ہوتا ہے، گلہ بھی ہوتا ہے کہ آپ فون نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو لیکن یہ شکوہ برداشت کرنا آسان ہے اس وقت سے جب آدمی امام بن کر مصلی پہ کھڑا ہوا ہو، سارے افراد کی جتنے بھی مقتدی ہیں سب کی نماز کا ذمہ دار بھی ہو۔ اس وقت کے اندر اگر امام صاحب کی اپنی نماز ہی خراب ہو رہی ہو اپنے موبائل کی وجہ سے، تو یہ گلہ زیادہ بڑا ہے اس گلے سے کہ آپ فون نہیں اٹھاتے۔ اور دوسری بات، احباب کو اس کے اندر خیال رکھنا چاہیے۔ اگلی بات، اسی طرح کسی کی ڈیوٹی کا اگر وقت ہے، ملازمت کا وقت ہے، اور اسے وہاں پر موبائل پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، موبائل فون پر گفتگو کرنا وہاں الاؤ نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر انتہائی ضرورت ہو فون کرنے کی تب فون کیا جائے، وگرنہ اس کو ایسے وقت کے اندر فون نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان اوقات میں فون پر مخاطب کرنا دراصل تکلیف دینا ہوتا ہے، اور
دوسری بات یہ ہے کہ یہ دوسرے کی پرائیویسی اور اس کی آزادی کے بھی خلاف ہے، اس کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے فون کال پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلی اور اہم چیز جو ہے وہ ہے وقت کا خیال رکھنا۔ وقت کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر وقت کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور کئی مرتبہ تو لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات کی طرف آتے ہیں۔ دوسری بات، اگر کسی شخص سے بار بار فون پر بات کرنے کی نوبت آتی ہو تو پھر اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ کون سا وقت ایسا ہے جس میں آپ سے بات کرنے میں سہولت آسانی ہو سکتی ہے۔ وہ وقت جو بھی وہ بتلائے، پھر اس وقت کی پابندی کر کے اسی وقت اس کو فون کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اوقات کے اندر اس کو فون کرنا مناسب عمل نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو اس سے متعلق ہے، فون کرنے کے آداب سے متعلق، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو فون کیا اور گفتگو آپ طویل کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر فون کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس سے پہلے اجازت لے لے کہ اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو میں اپنی بات عرض کرتا ہوں، بات ذرا لمبی ہے، اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو اب بات شروع کر دیتا ہوں، اگر فرصت نہیں ہے تو پھر بعد میں جو فرصت کا وقت ہے مجھے بتا دیجئے، اس وقت میں آپ سے کال کر لوں گا، آپ سے بات کر لوں گا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آدمی طبعاً مجبور ہو کر دیکھ رہا ہے کہ موبائل پہ گھنٹی بج رہی ہے تو وہ مجبور ہو کر فون اٹھا لیتا ہے، اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر وہ فون اٹھا لیتا ہے، اور اگرچہ وہ کسی بھی کام کے اندر مصروف ہو، انتہائی ضروری کام چھوڑ کر اگر وہ فون اٹھا لے اور دوسری جانب کوئی بے رحم شخص وہ طویل گفتگو شروع کر دے بغیر اجازت کے ہی، تو ایسی صورت کے اندر تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے فون سننے والے کو، جو اپنا ایک اہم ترین کام چھوڑ کر اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر وہ فون اٹھا بیٹھا ہے۔ اگر اس نے غلطی کر دی ہے تو پھر کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ طویل گفتگو شروع کر دی جائے، بلا اجازت ہی طویل گفتگو شروع کر دی جائے، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا ایسی صورت کے اندر اگر وہ شخص آپ کو منع کرے کہ میں فلاں کام کے اندر مصروف ہوں، اس لیے اس وقت طویل گفتگو نہ کی جائے، یہ گفتگو کسی اور وقت پر اٹھا رکھیں، تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ اس وقت ان سے مزید گفتگو کرنے پر بحث نہ کریں اور اپنی گفتگو کو وہیں پر ختم کر کے اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اس کو برا بھی نہ منائیں کہ اس نے منع کر دیا ہے، ہمارا فون ہی نہیں سنتا۔ یہ بھی اکثر باتیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ مصروف ہے، اگر وہ کوئی کام چھوڑ کر آپ کا فون سن رہا ہے تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ اس کی بات مانتے ہوئے گفتگو کو لمبا نہ کریں، مختصر گفتگو کر کے بات ختم کر دیں، جو طویل گفتگو ہے اس کو کسی اور وقت پر اٹھا رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے کہ تم ارجعوا لوٹ جاؤ، فرجعوا تو پھر تمہیں لوٹ جانا چاہیے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم لوٹ جاؤ۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے، یہ صرف دروازہ کھٹکھٹانے سے متعلق نہیں ہے، موبائل فون پہ اگر آپ کال کر رہے ہیں، اس صورت کے اندر بھی یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ اس وقت میں بات نہیں کر سکتا ہوں، گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی گفتگو کو ختم کر دیں۔ چوتھی بات اور آخری بات، اگر کوئی آدمی فون کر رہا ہے تو فون سننے والے کو، جس کے پاس فون آ رہا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ اگر اسے پتہ چل رہا ہے کہ فون آ رہا ہے، کال آ رہی ہے موبائل پر یا PTCL نمبر پر میری کال آ رہی ہے، فون آ رہا ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ فون اٹھائے۔ نہ اٹھانا یہ اسلامی اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فون کرنے والے کی اس کے اندر ایک حق تلفی بھی ہوتی ہے اور اسلامی اخلاق کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، اس لیے اس کو فون اٹھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ان لزورک علیک حق، بے شک تجھ سے ملاقات کرنے والے کا تیرے اوپر حق ہے۔ وہ حق کیا ہے کہ جب وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے
تو آپ پر آپ کے ذمہ حق یہ ہے کہ آپ اس کو ملاقات کا وقت دو، کیونکہ وہ آیا ہی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے ہے، آپ سے بات کرنے کے لیے ہے، تو آپ اس کو ملاقات کا وقت دو۔ اور موبائل پر بات کرنے کا تو مقصد ہی ہوتا ہے آدھی ملاقات کرنا، گفتگو کرنا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ گفتگو کریں، اس کے ساتھ بات کریں۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کے پاس لمبی گفتگو کرنے کا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت لمبی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، میں اس وقت فلاں کام کے اندر مصروف ہوں، اس لیے لمبی گفتگو کسی اور وقت پہ اٹھا رکھیں، اور اس وقت جو مقصد کی بات ہے، جو مختصر بات ہے، وہ کریں اور ختم کر دیں۔ لیکن بہرحال موبائل اگر پتہ چل جائے کہ فون آ رہا ہے، بیل بج رہی ہے، اس صورت کے اندر فون نہ اٹھانا یہ اسلامی اخلاق کی بھی خلاف ورزی ہے، اور فون کرنے والے کی حق تلفی بھی ہے، اس لیے اس حق تلفی سے بچنا چاہیے۔ جیسے ہی پتہ چلے کہ فون آ رہا ہے تو فون فوراً اٹھا لینا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھے اسلامی آداب موبائل فون پر بات کرنے کے۔ جلد ملیں گے انشاءاللہ العزیز ایک اور مسئلہ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔